اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے کچھ نوجوانوں نے جزیرے پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک خوفناک جگہ میں قدم رکھ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ جزیرے پر داخل ہوئے، للی ایک خوبصورت پرندے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گاؤں میں ہر جگہ خوفناک بھوسے کے پتلے لگے ہوئے تھے اور گاؤں کے داخلی راستے پر ایک موٹی رسی کھینچی گئی تھی، جیسے کہ دوسروں کو داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی گئی ہو۔ دور سے گاؤں تاریک اور خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ بہادر رائسی اسے ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے جڑی ہوئی رسی کو کھینچ کر ہٹا دیا۔ چونکہ انہیں یہاں رات گزارنی تھی، انہوں نے ایک خستہ حال مکان ڈھونڈا اور اسے سادہ طور پر ترتیب دے کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں سب کو یہاں کچھ بھی غیر معمولی نظر نہ آیا، اس لیے وہ جلدی سو گئے۔ تاہم آدھی رات کو دروازہ اچانک کھڑکھڑانے لگا۔ جاگنے والا مارک باہر دیکھنے گیا تو دروازہ بغیر ہوا کے خود بخود ہل رہا تھا، جیسے کوئی اسے کھول کر اندر آیا ہو۔ مارک خوف سے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے باہر دیکھا تو جنگل میں ایک ہلکا سا دھواں اٹھتا دکھائی دیا، جو بہت عجیب تھا۔ مارک نے سوچا کہ یہ جنگل کا کوئی خاص منظر ہوگا۔ چونکہ سب سو رہے تھے، اس نے کسی کو نہ جگایا، دروازہ بند کیا اور اپنی جگہ پر واپس جا کر سو گیا۔ یہ آوازیں صرف کیلی سن سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ان آوازوں سے جاگ گئی۔ جاگ کر وہ آواز کا سراغ لگانے لگی، لیکن اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کے دوست سب سیدھے بیٹھ گئے تھے، لیکن ان کی آنکھیں بند تھیں۔ کیلی نے انہیں پکارا، لیکن ان کا کوئی رد عمل نہ آیا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے دوبارہ لیٹ گئے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر کیلی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ سوچ رہی تھی کہ انہیں جگائے یا نہیں، دور سے ایک بار پھر رنجیدہ رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز کے پیچھے باہر نکل گئی اور دیکھا کہ دیہاتی ایک عورت کے گرد جمع تھے۔ وہ عورت درد سے چیخ رہی تھی اور ایک مرد کو گلے لگائے ہوئے تھی، جو غالباً اس کا شوہر تھا۔ عورت دل خراش انداز میں رو رہی تھی، لیکن دیہاتیوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر لے گئے۔ عورت کو لے جانے کے بعد ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ عورت نے یہ سب غمگین نظروں سے دیکھا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی اور زمین پر بے بس بیٹھ گئی۔ آخر میں کیلی نے دیکھا کہ عورت نفرت کی وجہ سے ایک شیطانی ڈائن بن گئی۔ کیلی جاگ گئی تو وہ اپنی جگہ پر لیٹی ہوئی تھی اور صبح ہو چکی تھی۔ لگتا تھا کہ رات کا سب کچھ ایک ڈراؤنا خواب تھا، لیکن اسے لگا جیسے یہ جزیرے پر واقعی ہوا ہو۔ دوستوں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا، کیونکہ انہوں نے وعدے کے مطابق یہاں صرف ایک رات گزارنی تھی۔ جب وہ اپنے لیے آنے والی کشتی کا انتظار کر رہے تھے، للی نے اتفاقاً دیکھا کہ اس کے فون کی فوٹو گیلری میں ایک ایسی تصویر موجود تھی جو اس نے نہیں لی تھی۔ تصویر میں وہ سب رات کو ایک قطار میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تینوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر کس نے ان کی نیند میں تصویر لی تھی؟ کائلی نے اپنے رات کے خواب کے بارے میں بھی دونوں کو بتایا۔ یہ سب کچھ کسی شگون کی طرح لگ رہا تھا۔ کائلی کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ساحل پر بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن شام تک انہیں لینے والی کشتی نہ آئی۔ اگر وہ اپنے منصوبے کے مطابق بروقت نکل جاتے تو شاید کچھ نہ ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ان کے دوستوں نے مزاح کیا۔ جب گائیڈ کو پتا چلا کہ کائلی اور اس کے دوست جزیرے پر پھنس گئے ہیں، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فون کیا، لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ اس نے فوراً پیغامات بھیجے کہ وہ متروک گاؤں کے قریب نہ جائیں، لیکن جزیرے پر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ایک بھی پیغام موصول نہ ہوا۔ رات کے واقعات کے بعد کیلی نے سب کو ایک اور جگہ منتقل کیا۔ آدھی رات کو رائسی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چپکے سے باہر نکل آیا۔ اپنی دنیا میں مگن دونوں نے غلطی سے ایک پتھر کا ڈھیر گرا دیا۔ ڈائن نے فوراً اسے محسوس کیا اور جاگ اٹھی۔ بھاگنے کا موقع نہ ملنے پر رائسی کو ایک پراسرار طاقت نے اٹھا لیا۔ مایا کی آواز سن کر سب اسے ڈھونڈنے نکلے، لیکن کئی گھنٹوں تک جنگل چھاننے کے باوجود وہ رائسی کو نہ ڈھونڈ سکے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ پہلے خستہ مکان واپس جائیں اور پھر کوئی منصوبہ بنائیں۔ جاگنے پر رائسی نے خود کو ایک غار میں پایا، جہاں وہ ایک پتھر کی تختی پر بندھا ہوا تھا۔ اس نے ڈائن کے شوہر کی توہین کی تھی، اس لیے ڈائن نے بغیر کسی بات کے اپنے تیز ناخنوں سے رائسی کا گلا کاٹ دیا۔ اس کا خون پی کر ڈائن کی شکل دوبارہ جوان ہو گئی۔ اگلے دن باقی لوگ رائسی کو دوبارہ ڈھونڈنے نکلے، لیکن تلاش کے دائرے کو بڑھانے کے لیے وہ الگ الگ ہو گئے۔ اولڈ بلیک کو گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تاہم جب وہ شام کو واپس آئے تو اولڈ بلیک غائب تھا اور زمین پر خون کا ایک دھبا موجود تھا۔ ایک اور دوست کے غائب ہونے سے سب خوفزدہ ہو گئے۔ وہ فوراً ساحل کی طرف بھاگے تاکہ دیکھیں کہ کشتی آئی یا نہیں۔ کچھ دیر انتظار کے بعد کشتی آخرکار نظر آئی، لیکن جب وہ سوچ رہے تھے کہ وہ بچ جائیں گے، کشتی ساحل پر پہنچنے سے پہلے ہی دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور انہیں لینے والے سب لوگ سمندر میں ڈوب گئے۔ سب سکتے میں آ گئے۔ امید کی کرن نظر آئی تھی، لیکن اب وہ پھر سے مایوسی میں ڈوب گئے۔ کیلی نے سوچا کہ انہیں متروک گاؤں واپس جا کر ڈائن کو ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ وہ کبھی اس جزیرے سے نہ نکل سکیں گے۔ جب وہ پتھروں کے ڈھیر کے پاس پہنچے، کیلی کو اپنا خواب یاد آیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ڈائن کا شوہر شاید یہیں دفن ہے۔ انہوں نے مٹی کھودی اور نیچے سے واقعی ایک ڈھانچہ نکلا۔ جیسے ہی کیلی نے اسے چھوا، اس کے دماغ میں ایک منظر ابھرا، ڈائن اور اس کے شوہر کی کہانی۔ چونکہ اس کا شوہر بیرونی تھا، دیہاتیوں نے ان کی محبت کی سخت مخالفت کی۔ آخرکار دیہاتیوں نے اس کے شوہر
को कत्ल कर दिया। औरत ने गुस्से और नफरत में एक गार में जाकर पूरे गांव पर लानत भेजी और खुद डायन बन गई। लानत तोड़ने के लिए उन्हें वो गार ढूंढनी होगी। गार की तलाश के दौरान कैली ने नहीं देखा कि एक मखलूक तेजी से दरख्त पर चढ़ गई। प्यासा मार्क एक नदी के पास पानी लेने गया। पानी में एक खौफनाक चेहरा नजर आया। तब उन्हें एहसास हुआ कि डायन खामोशी से उनका पीछा कर रही थी। कैली ने सबको होशियार रहने को कहा और वो आगे बढ़े। जल्द ही वो एक आबशार के नीचे पहुंचे जहां बहुत से पत्थर थे। शायद गार इन्हीं पत्थरों में छुपी हो, लेकिन इनके सामने एक नदी थी जिसे पार करना जरूरी था। पानी में दाखिल होने वालों को नहीं पता था कि डायन नदी के नीचे छुपी हुई थी। जब लिली पानी में उतरी, डायन अचानक पानी से बाहर निकली और मार्क पर हमला किया। वो मार्क को काबू करना चाहती थी, लेकिन मार्क मजबूत था और पानी में मुजाहिमत कर रहा था। इस अफरा तफरी में डायन ने लिली को पकड़ लिया। मार्क और दूसरों ने कई बार गोता लगाया, लेकिन लिली को न बचा सके। एक और दोस्त उनकी आंखों के सामने गायब हो गया। माया, जो पहले ही डर चुकी थी, पीछे हटना चाहती थी, लेकिन कैली ने कहा कि अगर वो कुछ न करेंगे तो डायन इन सबको मार डालेगी। इंतजार करने से बेहतर है कि वो लड़ें। रात होने पर जब वो आराम कर रहे थे, अचानक एक चीज माया के खेमे में घुस गई। खेमे से कोई आवाज न आई। कैली ने हिम्मत करके खेमा खोला तो माया गायब थी। जब माया दोबारा जागी, वो एक गार में थी और डायन ने उसका गिला काट दिया। कैली और बाकी लोग गार तक पहुंचे और माया को डायन के हाथों मरते देखा। मार्क और स्मॉल्की ने गुस्से में डायन पर हमला किया। इनके हथियारों से डायन जख्मी हुई, लेकिन उसके जख्म फौरन ठीक हो गए। वो इसके मुकाबले में कमजोर थे। जल्द ही डायन ने मार्क को दबोच लिया। इसी लम्हे कैली ने एक लकड़ी के डब्बे में एक गुड़िया देखी। जब कैली ने गुड़िया उठाई, डायन ने मार्क को छोड़कर उसकी तरफ लपकी। ये गुड़िया डायन के बच्चे का तोहफा थी। मार्क और स्मॉल्की ने कैली को बचाने के लिए डायन को रोका, लेकिन डायन ने गुस्से में स्मॉल्की का पेट चाक कर दिया और मार्क का गिला काट दिया। दोनों डायन के हाथों मारे गए। कैली गुड़िया लेकर भागी और एक खस्ता हाल घर के सामने पहुंची, जो 200 साल पहले डायन और उसके शौहर का घर था। डायन ने उसे वहां पकड़ लिया और उसे गिला घोंटने लगी। इस नाजुक मौके पर कैली ने डायन के शौहर की आवाज की नकल की। वो अल्फाज सुनकर डायन का गुस्सा ठंडा पड़ा और वो दोबारा इंसानी शक्ल में आ गई। कैली के समझाने पर डायन ने अपनी नफरत छोड़ दी। उसने कैली को झील में धकेल दिया और गुड़िया के साथ खुद राख बनकर झील में गिर गई। कैली को किसी ने पानी से निकाला। जब वो होश में आई, उसने देखा कि उसके तमाम दोस्त उसके इर्द गिर्द हैं। वो वक्त में वापस चली गई थी जब वो जजीरे पर दाखिल होने से पहले थे। उसने लिली को गले लगाया। जो कुछ उसने देखा वो सब जैसे एक ख्वाब था।